پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع جھیل سیف الملوک اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر مقامی لوگ آج بھی ایک بات بڑے یقین سے کہتے ہیں: رات کے بعد اس جھیل کے قریب مت جانا، کیونکہ وہاں صرف انسان نہیں رہتے۔ میں ہمیشہ ان باتوں کو محض افسانہ سمجھتا تھا۔ پچھلے سال جولائی کی ایک ٹھنڈی رات میں اپنے دوست فہد کے ساتھ جھیل سیف الملوک گیا۔ ہمارا مقصد ایک ہارر ڈاکومنٹری بنانا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک مقامی گائیڈ بھی تھا، لیکن جھیل سے کچھ فاصلے پر اس نے گاڑی روک دی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا۔ اگر جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پر جاؤ، مگر یاد رکھنا، آدھی رات کے بعد جھیل جاگ جاتی ہے۔ ہم ہنس پڑے اور کیمرہ اٹھا کر جھیل کی طرف چل دیے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چاروں طرف ایسی خاموشی تھی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی جھیل کے پانی پر پڑ رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پانی آئینے کی طرح پرسکون ہونے کے باوجود بھی سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک پانی کے بیچ ایک ہلکی سی سفید روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، ہمیں ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے زور سے پوچھا، کون ہو تم؟ لیکن جواب میں صرف ایک سرگوشی سنائی دی، واپس چلی جاؤ۔ فہد نے فوراً کیمرہ اس عورت کی طرف کیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کیمرے کی اسکرین پر وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کیمرہ اسے ریکارڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے جھیل کا پانی زور زور سے ہلنے لگا۔ اچانک پانی کے اندر سے ایک خوفناک سیاہ سایہ ابھرا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ فہد ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیدھا جھیل کے برفانی پانی میں جا گرا۔ میں پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا۔ فہد چیخ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں نیچے سے مضبوطی سے پکڑ رکھے ہوں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب گیا، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں خوف سے چیختا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ دوڑتے دوڑتے جب گاڑی تک پہنچا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
فہد، تم تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر میری طرف موڑا۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید تھا اور اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ آئی اور وہ زور زور سے بھیانک انداز میں ہنسنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ ہی نکل گئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ میں جھیل سے کافی دور زمین پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد کئی مقامی لوگ کھڑے تھے۔ کچھ لمحوں بعد رات کے تمام خوفناک مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں بے اختیار چیخیں مار کر رونے لگا۔ مقامی لوگ مجھے ایک بزرگ بابا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ پھر ایک تعویذ میرے گلے میں پہناتے ہوئے کہا، بیٹا، اسے کبھی بھی اپنے گلے سے الگ مت کرنا۔ جب تک یہ تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ کے حکم سے تم محفوظ رہو گے۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ مجھے لگا شاید وہ سب ایک خوفناک خواب تھا، لیکن ایک رات دفتر سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی۔ میں سنسان سڑک پر موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا، میں تو صبح نہاتے وقت تعویذ واش روم میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سڑک کے کنارے فہد کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی اور وہ میری طرف دیکھ کر ایک خوفناک ہنسی ہنس رہا تھا۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے گھبرا کر موٹر سائیکل پوری رفتار سے دوڑا دی، لیکن چند ہی لمحوں بعد میرا توازن بگڑ گیا اور میرا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھا۔ میرے سامنے وہی بزرگ بابا کھڑے تھے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مجھ پر دم کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے غفلت کی اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی غفلت نہیں برتوں گا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں ہر نماز پابندی سے پڑھتا ہوں۔ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتا ہوں۔ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔